باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سموئیل نبی کی کتاب اس کا 20 باب۔ داؤد اور یوناتان۔ پھر داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یوناتان کے پاس آ کر کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا گناہ ہے اور میرے باپ کے نزدیک میرا کیا جرم ہے؟ تیرے باپ کے نزدیک میرا کیا جرم ہے کہ وہ میری جان کا خواہ ہے؟ یوناتان نے کہا، خدا نہ کرے تو نہیں مارا جائے گا۔ دیکھ، میرا باپ کوئی بڑا یا چھوٹا کام نہیں کرتا جو مجھ پر ظاہر نہ کرے، تو میرا باپ یہ بات مجھ سے کیسے چھپائے گا؟ ایسا نہ ہوگا۔ اور داؤد نے پھر قسم کھا کر کہا، تیرا باپ جانتا ہے کہ میں تیرا منظور نظر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات یوناتان نہ جانے تاکہ وہ غمگین نہ ہو، لیکن زندہ خداوند اور تیری جان کی قسم کہ میرے اور موت کے درمیان صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ یوناتان نے داؤد سے کہا، جو کچھ تیرا جی چاہے میں وہ تیرے لیے کروں گا۔ تو داؤد نے یوناتان سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور لازم ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے کھانے کے لیے بیٹھوں، پس تو مجھے جانے دے کہ میں جنگل میں تیسرے دن کی شام تک چھپا رہوں۔ اس لیے اگر تیرا باپ میری بابت دریافت کرے تو اس سے کہنا کہ داؤد نے اپنے شہر بیت لحم میں جانے کے لیے بضد ہو کر مجھ سے اجازت لی، کیونکہ وہاں اس کے سارے گھرانے کی سالانہ قربانی ہے۔ تو اگر وہ بولے اچھا ہے، تب تیرے خادم کی سلامتی ہے، اور اگر وہ غصے میں آ جائے تو جان لے کہ اس کی طرف سے بدی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ پس تو اپنے خادم پر یہ مہربانی کر، کیونکہ تو نے اپنے خادم کے ساتھ خداوند کا عہد کیا، اور اگر مجھ میں کچھ بدی ہے تو آپ مجھے قتل کر، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یوناتان نے کہا، تجھ سے یہ دور ہو۔ اگر میں جانتا کہ میرے باپ کی طرف سے تیرے خلاف بدی انتہا کو پہنچ گئی ہے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ داؤد نے یوناتان سے کہا، اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو مجھے کون خبر دے گا؟ یوناتان نے داؤد سے کہا، آؤ باہر میدان میں چلیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو گئے، اور یوناتان نے داؤد سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا گواہ ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے دل کا حال جاننے کے بعد کل کے روز یا پرسوں اسی گھڑی کے قریب سمجھوں کہ داؤد کے لیے سلامتی ہے، اور اسی وقت اس کے پاس بھیج کر خبر نہ دوں، تو خداوند یوناتان سے ایسا ہی کرے اور اس سے زیادہ کرے۔ اور اگر میرا باپ تیرے ساتھ بدی کرنے کو ہو تو بھی میں تجھے خبر دوں گا اور تجھے روانہ کروں گا کہ تو سلامتی سے چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ ہو جیسا کہ میرے باپ کے ساتھ تھا۔ اور اگر میں زندہ رہوں تو کیا تو مجھ پر خداوند کی مہربانی نہ کرے گا؟ لیکن اگر میں مر جاؤں تو اپنی مہربانی میرے گھرانے پر سے کبھی قطع نہ کرنا، اور نہ اس وقت ہی جب خداوند نے داؤد کے سب دشمنوں میں سے ہر ایک کو روئے زمین پر سے ہلاک کر دیا ہوگا۔ تب یوناتان کا داؤد کے گھرانے کے ساتھ کا عہد قائم رہے، ورنہ خداوند داؤد سے مطالبہ کرے۔ اور یوناتان نے اپنی محبت کے باعث داؤد سے پھر قسم کھائی، کیونکہ وہ اسے اپنی جان کی طرح پیار کرتا تھا۔
پھر یوناتان نے کہا کل نیا چاند ہے اور تو غیر حاضر پایا جائے گا کیونکہ تیری جگہ خالی ہوگی، اور دوسرے دن تیری زیادہ تلاش ہوگی، اور جس روز کام کرنا جائز ہے تو جلد اس جگہ آ جانا جہاں تجھے چھپنا ہے، اور پتھروں کے اس ڈھیر کے کنارے کے نزدیک بیٹھ، اور میں اس کی طرف 3 تیر چلاؤں گا گویا کہ میں نشانہ مارتا ہوں۔ تب میں چھوکرے کو بھیجوں گا کہ تیر اٹھا لائے، پس اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ تیر تیرے پیچھے ہے، انہیں اٹھا، تو میرے پاس آ جانا، کیونکہ تیرے لیے سلامتی ہے اور تیرے خلاف کچھ نہیں، زندہ خداوند کی قسم۔ اور اگر میں چھوکرے سے کہوں تیر تیرے آگے کو ہے، تو چلے جانا، کیونکہ خداوند نے تجھے روانہ کیا۔ لیکن وہ بات جو میں نے اور تو نے آپس میں کہی، سو دیکھ میرے اور تیرے درمیان خداوند ابد تک گواہ ہے۔ پس داؤد کھیت میں جا چھپا۔ جب نیا چاند ہوا، بادشاہ کھانے کے لیے بیٹھا، اور بادشاہ دستور کے موافق دیوار کے نزدیک کی چوکی پر بیٹھا، اور یوناتان بادشاہ کے سامنے، اور ابنیر شاؤل کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ اور اس روز شاؤل کچھ نہ بولا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں کہا کہ شاید اس پر کوئی عارضہ ہوا ہے، شاید وہ ناپاک ہے، یقیناً وہ پاک نہیں۔ اور نئے چاند کے دوسرے دن یوں ہوا تو داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب شاؤل نے اپنے بیٹے یوناتان سے کہا کہ یسی کا بیٹا کھانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ نہ کل اور نہ آج۔ یوناتان نے شاؤل کو جواب دیا کہ اس نے بیت لحم جانے کے لیے مجھ سے اجازت مانگی اور کہا مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے سارے گھرانے کا ذبیحہ ہے، اور میرے بھائی نے مجھے حکم دیا کہ وہاں آؤ۔ اب اگر تیری مجھ پر مہربانی کی نظر ہے تو میں جاؤں گا اور اپنے بھائیوں کو دیکھوں گا۔ اس سبب سے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں۔ تب شاؤل یوناتان پر غضبناک ہوا اور کہا، اے کنج رو باغیہ کے بیٹے، کیا میں نہیں جانتا کہ تو اپنی ذلت اور اپنی ماں کی برہنگی کی رسوائی کے لیے یسی کے بیٹے کی طرفداری کرتا ہے؟ کیونکہ جب تک یسی کا بیٹا زمین پر زندہ ہے، نہ تجھے اور نہ تیری مملکت کو قیام ہوگا۔ اب کسی کو بھیج اور اسے میرے پاس لا، کیونکہ وہ موت کا سزاوار ہے۔ تو یوناتان نے اپنے باپ سے جواب میں کہا کہ وہ کیوں مارا جائے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ تب شاؤل نے نیزہ اٹھایا کہ یوناتان کو مارے، تو یوناتان نے سمجھ لیا کہ اس کے باپ نے داؤد کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ لہذا یوناتان سخت غصے میں دسترخوان سے اٹھ گیا اور داؤد کے لیے غمگین ہونے کے سبب اس نے نئے چاند کے اس دوسرے دن کھانا نہ کھایا، کیونکہ اس کے باپ نے اسے شرمندہ کیا۔ اور صبح کو یوناتان اس وقت میدان کو گیا جو داؤد کے ساتھ مقرر کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا چھوکرا تھا۔ تو اس نے چھوکرے سے کہا، دوڑ اور جو تیر میں چلاتا ہوں اٹھا لا۔ تو اس نے تیر چلایا جو اس سے آگے گیا۔ جب چھوکرا اس تیر کی جگہ پر پہنچا جو یوناتان نے چلایا تھا، تو یوناتان نے چلا کر چھوکرے سے کہا کہ تیر تیرے آگے ہے، اور یوناتان نے پھر چلا کر چھوکرے سے کہا، تیز جا، جلدی کر، ٹھہر مت۔
تو چھوکرے نے یوناتان کے تیر اٹھائے اور اپنے آقا کے پاس واپس آیا، اور چھوکرے نے کچھ نہ جانا، کیونکہ صرف یوناتان اور داؤد اس بھید کو جانتے تھے۔ تب یوناتان نے اپنے ہتھیار چھوکرے کو دیے اور اس سے کہا، جا اور انہیں شہر کو لے جا۔ یوں ہی وہ چھوکرا چلا گیا۔ داؤد پتھروں کے ڈھیر کے پاس سے نکلا اور اپنے منہ کے بل زمین پر گرا اور 3 دن زمین تک سر جھکایا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو چوما اور دونوں ایک دوسرے پر روئے، اور داؤد کا رونا بہت زیادہ تھا۔ اور یوناتان نے داؤد سے کہا، سلامتی سے چلا جا، یقیناً ہم نے خداوند کے نام سے قسم کھائی اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میری نسل اور تیری نسل کے درمیان ابد تک خداوند گواہ ہو۔ تب داؤد اٹھا اور چلا گیا، اور یوناتان شہر میں آیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔